کرو گے. ارے کس کے پاس اتنا مال ہے یار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے پاس تمام خزانے ہیں، زمین و آسمان کے، دنیا ساری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہے. تم کون ہوتے ہو مدد کرنے والے؟ اللہ کو دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے ہو. مگر مدد سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، وہ اصل جاننا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے شرط رکھ دی تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. ایک حدیث آپ نے بہت مشہور ہے، سنی ہوگی. میں حدیثوں کا مفہوم بتاتے چلتا ہوں ورنہ پھر سارا وقت تو یہیں ختم ہو جائے گا، مال مٹیریل سب رہ جائے گا. تو بہرحال تو حدیث کا مفہوم آپ نے پہلے ہی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا یہ بندہ بیمار تھا تو نے اس کو کیوں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. آدمی تو دنگ رہ جائے گا، یا اللہ کہاں اللہ جل شان ہو، کہاں تو اور کہاں بیماری ہے، کہاں تو اور کہاں بیمار. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کہے گا ہاں میں بیمار نہیں تھا، میرا فلاں بندہ تمہارے پڑوس میں بیمار تھا، کیا تم نے اس کو دیکھا، پوچھا؟ بھوکا تھا، کیا تم نے اس کو کھانا کھلایا؟ تو اسی طریقے سے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کی تبلیغ کرو گے، اس کے دین کی حفاظت کرو گے، دین میں آنے والے روڑوں سے دین کو بچاؤ گے، دین کا دفاع کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا، تمہاری بھی مدد کرے گا. صرف مدد کے حد تک نہیں یہ کہ چلو ابھی آئے تو میرے پاس میں نے دے دیا 2-4 ہزار 5 ہزار چلے جاؤ، اب اس کے بعد دیکھوں گا نہیں، تمہاری طرف سوچوں گا نہیں. اللہ نے ایک اور بشارت سنائی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے، مدد بھی کریں گے، تمہارے قدموں کو جما دیں گے. اب یہ کہ دے دیا اور تمہارا ختم ہو گیا پھر در در بھٹکتے رہو، ایسا نہیں ہے. ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تاکہ اب تمہارا قدم کسی بھی طریقے سے متزلزل نہ ہو سکے، پھسل نہ سکے، چاہے دنیا کے جتنے بڑے فتنوں کے طوفان آ جائے، تمہارے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، تمہارے ایمان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، تمہارے ایمان کو کوئی مسمار نہیں کر سکتا، تمہاری یقین کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تمہارے اعتماد کو کوئی ٹھیس پہنچا نہیں سکتا. یعنی تمہاری توحید بھی مضبوط، سنت بھی مضبوط، تمہاری زندگی بھی مضبوط، فائنینشیل کنڈیشن بھی تمہارا اسٹرانگ کر دیں گے اور سب کے سب اسٹرانگ کر دیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے. تو یہ فائدہ ہے. بغیر فائدے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، ساری دنیا کے فائدے ہمارے لیے. ہم میں سے کوئی دعوت و تبلیغ نہ کرے، سب مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، بدماش ہو جائے، بدقماش ہو جائے، چور ہو جائے، چمار ہو جائے، لٹیرا ہو جائے، ڈاکو ہو جائے، اللہ کے خزانوں کو لوٹ بھی نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بال برابر بھی کچھ بگڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. ہو جاؤ کافر، مت پڑھو نماز، سوئے رہو کھراٹے لے لے کے مرے ہوئے گدھوں کی طرح. اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں. بگڑے گا تمہارا، سڑو گے تم، گلو گے تم، ہتھوڑے کھاؤ گے تم. اب اللہ کے دین کی مدد ہے، ٹھیک ہے کریں گے، مول صاحب کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صحیحین کے اندر، صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا. یہ صحیح بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. بات اتنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگ جس کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. کیسا رشک؟ رشک کسے بولتے ہیں؟ بہت بار سنا ہوگا، ایک بار آپ اور سن لیجئے کیونکہ ہم بھولنے کے عادی ہیں، ہے نہیں؟ بھولنے کے عادی ہیں، تھیوری کے عادی ہیں، پریکٹیکل کے عادی نہیں ہیں، اسی لیے بھولتے ہیں. کہیں کہیں پریکٹیکل کرنا ضروری ہے، پریکٹیکل نہیں کریں گے تو بھولیں گے ہی بھائی. ہوم ورک کرنا ہے نا، تب تو پریکٹیکل کرنے، آج سے پریکٹیکل شروع کریں گے خطرناک طریقے سے، ہے نا.
تو حدیث کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. اچھا کیسے رشک کیا جاتا ہے؟ ایک ہے حسد. لا حسد آیا حسد کہا مگر حسد سے مراد حسد نہیں ہے. حسد کہتے ہیں کہ مر جائے, فنا ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے اور اس کا سب میرے پاس آ جائے, ہے نا. حسد کسی سے جلنے کڑھنے کا نام ہے کہ اس کا سب میرے پاس آ جائے, میں بم بم ہو جائیں اور وہ جہنم میں چلا جائے, اس کا سب مٹ جائے, میرے پاس اس کی نعمتیں آ جائیں. رشک کہتے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ, اے اللہ کیا تو نے اسے مال دیا ہے, کیا اسے دولت دی ہے, کیا اسے علم دیا ہے, کیا اسے صحت دی ہے, اللہ اور بڑھا اور ہمیں بھی دے, ہمیں بھی دے. لا حسد الا فی اثنتین الا رجل آتاہ اللہ مالا, کہ ایک وہ آدمی جسے رب ذوالجلال نے مال دیا ہے, مال دیا ہے. علی ہلکتہ فی الحق, اسے مال تو دیا ہے مگر اس نے مال کو فضولیات میں اسراف میں خرچ نہ کر کے, اپنی باطل خواہشات پر خرچ نہ کر کے, اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. آج ساری دنیا میں علم کے نام پر چوریاں لٹیریاں ڈکیتیاں ہو تو رہی ہے مگر علم کی حفاظت و صیانت نہیں ہو سکی, قوم کے نونہالوں کی حفاظت نہ ہو سکی. اگر کچھ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں مگر قوم کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے ہوا پرستی میں, توہم پرستی میں, اپنی ناجائز خواہشات میں اپنے اس مال کو, جس مال پر اسے ناگ بن کر کے ڈسنے کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ رب کے دین کی حفاظت کے لیے, قوم کے نونہالوں کی حفاظت کے لیے, دین اسلام پر آنے والے روڑوں کے دفاع کے لیے, اس لیے اسے مال دیا تھا. اس نے کیا کیا, اپنی خواہشات میں, ناجائز خواہشات میں, شادی میں ناجائز اسراف میں اور اسی طریقے سے دیگر مقامات میں قوم کا بیشتر مال کا حصہ یوں تباہ و برباد ہو گیا. آج لاکھوں کی تعداد میں قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. ایک سے بڑھ کر ایک سروے آ رہا. ابھی چند مہینوں پہلے میں نے پڑھا تھا 3 سالوں میں 40,000, مگر اب پڑھا کہ 8 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے حرم میں, غیروں کے دیار میں گئی ہے اپنی عزت کو, دین کو نیلام کر کے. ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ قوم ہے جن کے ایک ایک رات میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے مال یوں ہی فنا ہو جاتا ہے. کیوں بھاگی؟ کیوں عزت نیلام ہوئی؟ کیوں دین سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ اس لیے دھو بیٹھا کہ اس کے لیے کوئی مستقل تعلیم گاہ نہیں, اس کے لیے کوئی دین اسلام کے طرز پر تعلیم کا بندوبست نہیں, اس کی کوئی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مرکز صحیح نہیں اور کوئی منظم مرکز نہیں جس میں وہ قوم کی بیٹیاں, عائشہ فاطمہ کی بیٹیاں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ عنہن جمیعہ کی بیٹیاں ان کے طرز عمل پر, ان کے اسوہ پر اور ان کے طور طریقے پر, ان کی سیرت طیبہ پر اپنی زندگی کو ڈھال سکے, اپنے علوم کو حاصل کر سکے, اپنی دنیا بنا سکے. کوئی ایسا ادارہ ہم نے نہیں بنایا. اسکول بنا دیے لوٹنے کے نام پر, گھسوٹنے کے نام پر, قوم کی بیٹیوں پر ایسے ایسے کلچر طاری کیے جو بے حیائیوں پر مبنی کلچر لا کر کے قوم کی بیٹیوں کو اسٹیجوں پر ننگا کیا, غیروں کے ساتھ نچایا. اسی لیے آج غیروں کے دیار میں ہماری بیٹیاں گئی ہیں. اور جب دین کی حفاظت کی بات آتی ہے, مدارس کی حفاظت کی بات آتی ہے, مساجد کی مکاتب کی حفاظت کی بات آتی ہے, کہتے مول صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں. تو فقیر ہے, مردود ہے. ایسے دولت رکھنے کے بعد ایسے فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے والا آدمی اللہ کی لعنت کے سوا کسی دوسری چیز کا مستحق نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے بچپن سے غیروں کے ساتھ
قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھے ملا کر، عریاں لباس پہن کر کے جب غیروں کے ساتھ تعلیم و تربیت پائے گی، اور ہم کہیں گے بعد میں چل کر حاجی بنیں گے، بعد میں چل کر نمازی بنیں گے، بعد میں چل کر سیدہ عائشہ کی بیٹی بنے گی، نہیں، وہ ملعونہ بنے گی، خبیثہ بنے گی، مردودہ بنے گی، جو تمہاری عزت کے نام پر تمہارا دھبا بنے گی۔ ہمیں ہوش نہیں آیا، بولیں گے مول صاحب کا کام ہے چیخنا چلانا، یہ میرا درد ہے جو میرے سینے میں چھپا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اٹھاؤ دنیا میں اپنی آنکھیں، کھلے عام بے حیائیاں ہو رہی ہیں سڑکوں پر، برقعے پہن کی قوم کے بیٹیاں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ نمازیں پڑھتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، حج کرتے رہو، منہ پہ مار دی جائے گی ایسی عبادت۔ اس لیے اپنی نسلوں کی حفاظت ضروری ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا وہ آدمی رشک کے قابل ہے جس کو مال دیا اور اس نے رب کے راستے میں خرچ کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ مال ہم نے کما لیا ہے؟ ارے تیری یہ اوقات، تیری یہ قوت، رب نے کہا مال میں نے دیا ہے۔ اور سنو، اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، تو اس پر تمہارا کوئی اختیاری تصرفات نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اختیاری تصرفات یہ کیا؟ اردو بھی آج کل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ایسے مسلمان آ گئے۔ تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ تم جہاں چاہو وہاں جیسے چاہو ایسے خرچ کرو، نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ لیے، لوگوں کو دھمکیاں دیتے، میرا ہے میں جیسے چاہوں ایسے کروں، تیرا کیا جا رہا ہے؟ ہاں، تیرے جب پھوڑیں گے نا، ہاں، دماغ کی بتیاں جب ہلائیں گے اور جلائیں گے تب پتہ چلے گا تیرا کیا ہے۔ رب کا اعلان ہوا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مومنوں کی جماعت، تمہاری جانوں کو بھی اور تمہارے مال کو بھی ہم نے خرید لیا ہے۔ جب خرید لیا ہے تو کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ تم کسی فیصلے اور پنچایت میں کسی آدمی کو 500 روپے دیتے ہو تو تمہاری مرضی کے خلاف وہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 500 کے ٹکڑے میں اس کو تم نے خریدا ہے نا۔ ارے اللہ نے ٹکڑا نہیں پورا تم کو دے دیا ہے، اور کہا کہ میں نے تمہارے جان کو بھی خریدا، تمہارے مال کو بھی خریدا ہے۔ ابھی تو جان دینے کی باری نہیں آئی، ہمارے پاس صرف مال دینے کی باری آتی ہے۔ اس میں بھی ایسے کرتے ہیں، سانپ جب کچھ کھا لیتا نا کیسے اپنے جسم کو اینٹتا ہے، ویسے کر کر کے نکالتے ہیں۔ کتنا نکل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اینٹھو اینٹھو سانپ بنا کے جب تمہارے اوپر ڈال دے گا قیامت کے دن، پھر تمہارا اینٹھن ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اینٹتے رہو گے، سانپ ڈستا رہے گا۔ رب نے کہا میں نے خرید لیا اس جنت کے بدلے، جس جنت کی اتنی زمین ایک بالشت دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، سب سے بہتر ہے اس جنت کے بدلے۔ بہرحال حدیث مبارکہ کمپلیٹ کریں، گھڑی دستک دیتی ہے۔ آپ نے دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ دوسرا وہ آدمی، ایک تو مال دیا اس پر، دوسرا وہ آدمی جس کو علم و حکمت دیا۔ آج کل علم پانے کے بعد بھی لوگوں کے الگ الگ غرے ہیں، تھوڑا جانتا پہچانتا نہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کو تھوڑا پڑھنا آ گیا تو اس سے بڑا قلامہ اور اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں، اب کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو سامنے بیٹھنے نہیں دیتا، اب جو ہے اس کے الگ بکواس، اس کے الگ حفاظ وہ الگ پھینکتا ہے، ہاں، اپنے آپ کو سب سے بڑا قلامہ تلامہ سمجھتا ہے۔ ارے خبیث کہیں کے، علامہ قلامہ ایسے بن جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی لنگیاں پھاڑنی پڑتی ہے، کتنے جو ہے پینٹ پھٹتے ہیں، اور کتنے جو ہے چمڑے کتنے بار بدلتے ہیں، اس کے بعد وہاں تک پہنچتے ہیں، اتنے رٹے لگانے پڑتے ہیں، علوم تباہ آتا ہے۔ یہ چند سن کر کے یہ خارجیت والا جو ہے طریقہ استعمال کرتا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ کیا کرے گا تو؟ تیرے پاس ہے نہیں کچھ۔ دراصل بے علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے بددینی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہو، خارجیوں کے روش پر جا رہے ہو۔ کہاں جائے عالم، کہاں جائے علماء، کہاں جمعیت، کہاں جماعت، سب بھاڑ میں، یہ سب سے بڑا بنا ہوا ہے۔ ارے تو سب سے بڑا بدقسمت ہے۔ اسی لیے علم دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچ سمجھ بوجھ دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے قوم اور دین اسلام کی خدمت کرنا، ایسے آدمی پر رشک کیا جاتا ہے۔
ایسے آدمی پر رشک کیا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی جو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے مال اور ہمارے علم کی ضرورت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جن دو چیزوں کو ساتھ بیان کیا، بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ علم کی حفاظت، دین کی حفاظت ان دونوں چیزوں سے ضروری ہے، مال اور دولت۔ مگر مالداروں کا الگ غرہ ہے، علم والوں کا الگ غرہ ہے، یہ دونوں بیچارے ملتے نہیں اور بات بنتی نہیں۔ اسی لیے ملو 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 ملو، یہ دیا ہے نا، اس سے دیکھو، یہاں سے سوچو سمجھو، یہ دونوں ملا کے اور پھر کام کرو۔ اگر نہیں کیے تو برباد ہو جاؤ گے، تمہارا مال بھی برباد ہوگا اور تمہارا علم بھی برباد ہوگا۔ جس طریقے سے علم رکھ کے ابلیس برباد ہوا ویسے تم بھی برباد ہو جاؤ گے، اور جس طریقے سے دولت رکھ کر کے قارون و فرعون حامان و شداد برباد ہوا اسی طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا فیہ ملکان ینزلان، کہ جب بندہ صبح کرتا ہے نا ہر روز تو دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں۔ دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک تحفہ لے کر کے آتے ہیں، ڈنڈا لے کر کے آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ایک تحفہ لے کر کے آتے ہیں، ڈنڈا لے کر کے آتے ہیں۔ تو تحفہ اور ڈنڈا دونوں ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم ڈنڈا قبول کریں یا تحفہ قبول کریں، ہے نا؟ فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے، ملکان ینزلان فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا اللہم اعطی منفقا خلفا، اے میرے رب یہ جو آدمی ہے، یہ جو بندہ ہے، اس کے مال کو تو خوب بڑھا دے، خوب بڑھا دے، خوب بڑھا دے۔ ہم نے یہ فلسفہ ہی بھول گیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسنا دے گا اس کا مال بڑھے گا۔ مگر ہمارے یہودیوں کا فلسفہ آ گیا ہے، جس طریقے سے یہودی نے اس آیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ ہماری سوچ دیکھیں، بہرحال تو ہماری سوچ یہ آ گئی یہودیوں والی۔ کیا سوچ آ گئی ہے کہ ارے ہمارا گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے تمہارا مال بھی بڑھے گا، تمہارا اجر بھی بڑھے گا، تمہاری صحت بھی بڑھے گی، توانائی بھی بڑھے گی، ورنہ یہ دوسروں کے حقوق کھا لو گے، پیٹ پھٹے گا، ہاں، اور طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہوگے، اور پھر یوں ہی مر جاؤ گے گناہوں سے لدے پدے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرشتہ آتا اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو اس بندے کے مال کو خوب بڑھا دے، دعا کرتا، یہ تحفہ ہے۔ اب فرشتہ دعا کرے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ ہمارے طرح جو ہے ناپاک زبان والے تھوڑی ہے، ہمارے طرح جو ہے جھوٹے تھوڑی ہے۔ اللہ کے پاک باز فرشتے دعا کرتے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے میرے رب تو اس بندے کے جو دن و رات خرچ کرتا ہے تیرے بندوں پر، تیرے دین پر، اے اللہ تو اس کے مال کو خوب بڑھا دے۔ وہی تب تک دوسرا کہنے لگتا اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تو اس ظالم، کنجوس، بخیل، مکھی چوس اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھتے دیکھتے ایسے برباد ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا پورا مال تباہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سارا مال رہتا ہے مگر ہاتھ لگانے کے ہم قابل نہیں رہتے، ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں کہ تھوڑا مزے لیں گے، ڈاکٹر نے بتایا نہیں جانا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو اس جگہ پر لگاؤ جہاں پر دین کی، علم کی خدمت ہوتی ہے۔ اگر دین، ایمان اور علم کی حفاظت نہیں ہو سکے تو پھر خدا کی قسم یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے ظالم ہمارے اوپر، بڑے سے بڑے دشمن مسلط کر کے ہمارا نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ کا قانون یہی ہے، اللہ کا قاعدہ یہی ہے اللہ والو، اس لیے کہ دین، مدارس اسلامیہ کی حفاظت جو دین کی حفاظت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور اسلامک اسکولز قائم کرو، اور صرف وہ کھانے والا اسکول نہیں بلکہ انسان کی تعمیر کرنے والا اسکول، اسلامک کالجز تعمیر کرو۔ ہمارے پاس بہت مال ہے مگر ہم بے ایمان ہیں، مال پر ناک بن کے بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارا دینی کام اتنا پیچھے ہے۔ کرسچنوں کو جا کے دیکھو، دوسری جماعتوں کو جا کے دیکھو، کیا جنون ہے، کیا جذبہ ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں ایک مقصد ہے،
ہمارے پاس مقصد بھکر بھکر کھانا ہے اور گندگیاں پھیلانا ہے سماج میں. معاف کیجیے گا, بڑے سخت و سست الفاظ ہو گئے, معاف کیجیے گا. بہرحال تو یہ ہمارا کام ہے, اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہماری تباہی مقدر ہے. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ مال دے, وہ صحت دے, وہ علم دے جو تیرے دین کی حفاظت میں خرچ ہو. ایسی کوئی نعمت نہ دے جس سے ہم سرکش باغی ہو جائیں میرے رب, تیری رحمتوں کا واسطہ پروردگار. اے اللہ تو ہمیں دین کا سچا خادم بنا. بڑے مجرم ہے اللہ, ہمارا جرم اتنا کہ اس لائق تو ہے نہیں, مگر پروردگار تیری رحمت بڑی وسیع ہے, اپنے غضب سے بچا لے اور ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ لوگ اس طرح کھڑے نہ رہا کریں. جمعہ کے آداب میں یہ کہ بیٹھ جایا کریں. خطبہ جب ہوتا ہو تو فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں, معلوم ہے, بلکہ امام صاحب آتے ہی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. امام صاحب کے آتے ہی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں, اذان ہوتے ہی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کھڑے نہ رہا کریں, جگہ بنا کے بیٹھا کریں. دوسری اہم بات یہ ہے, جیسا کہ مجھ جیسے فقیر غریب کو آپ پہچانتے ہی ہوں گے, نہیں پہچانتے تو ابھی پہچان لیجئے. خاکسار کو ابوالاسد عین الحق کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے ایک دینی ادارے کی بنیاد ہی نہیں رکھی, بلکہ اس کو بہت حد تک آگے بڑھایا. صرف یہ حالات جو بھی میں نے بیان کیے اس کو دیکھتے ہیں. ہماری بیٹیوں کی جو درگت ہوئی, ہمارے نونہالوں کی جو درگت ہوئی, اس کے لیے ہم اس کوشش میں ہے کہ ایک منظم کتاب و سنت کے مطابق ماحول بنا کر کے وہاں ہماری بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کرے, عقل, دل, دماغ اور تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے. ہم نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایک مدرسے کے ساتھ ساتھ اسلامی کالج کی تعمیر کی بھی پوری منصوبہ بندی کی ہے. اس لیے میں آپ احباب سے خصوصی تعاون کی اپیل کرتا ہوں. مال پہ ناک بن کے مت بیٹھو. اب تک میں نے جو باتیں کی ہے وہ تھیوری تھی, اب جمعہ کے بعد پریکٹیکل کرنا ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ کرنا ہے, خالی جمعہ کے بعد نہیں. دین کی حفاظت مال کے بغیر نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال لے آیا تھا, حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ دے دیے تھے, حضرت عثمان غنی نے 100 گھوڑے دے دیے تھے, یہاں تک کہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13.5 ٹن کھجور دے دیے تھے. اس کے علاوہ بہت. تو مال کی حفاظت کے بغیر دین کی حفاظت نہیں. دین کی حفاظت ہمارے ننھے منھے چوزوں کو, ان کو اصل جمع مرد اور مجاہد بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے, دین کا سچا سپاہی بنانا ہے, اچھے ڈاکٹر بنانا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ہمیں 4 قدم آگے بڑھنا ہے. کوئی بھی کنجوسی نہ کرے, بلکہ حصہ لے اس میں. یہ ہمارا مال گھٹے گا نہیں, بڑھے گا. جمعہ کے بعد بچے وہاں کھڑے رہیں گے. جمعہ کے بعد نہیں ہوگا, عصر میں لا کے دیجئے, بعد میں لا کے دیجئے. ہمارے عبدالسمیع صاحب ہیں, ہمارے یہاں مدرسین ہیں, ان کو دیجئے. انشاءاللہ آپ کے اس مشن تک پہنچ جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں, صرف مال نہیں, دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مشن کو اور قوم کی نونہالوں کی حفاظت کا جو مشن ہم نے تیار کیا ہے, اس میں ہم سب کو کامیابی دے, اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات, دنیا کے لیے خوشحالی کا باعث بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم برکۃ کاملہ.